السلام علیکم۔ غزل کیا ہے، قصیدہ کیا ہے اور غزل اور قصیدے کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان تین موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ نمبر 1، غزل کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے، مطالعہ کر رکھا ہے۔ مجازی عشق و عاشقی کے موضوع پر بات کرنا، وہ بھی مکفّہ انداز میں، قافیہ بندی میں، اور عورتوں کی گفتگو کرنا، عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا۔ بہت سارے نام دیے گئے ہیں، ہرن کے منہ سے نکلنے والی آواز کو بھی غزل کہتے ہیں، تو مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غزل کا بنیادی موضوع عشق و عاشقی ہی تھا۔ قصیدے سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ غزل دراصل قصیدے سے ہی نکالی گئی ہے۔ قصیدہ بہت قدیم صنف ہے۔ عربی زبان میں کسی بھی شخصیت کی تعریف کو، خاص ہو یا عام، زندہ ہو یا مردہ، اس کو قصیدہ کہا جاتا تھا۔ تو پرانے ادوار میں شعراء اپنی شاعری کا فن اور کمال لوگوں کو دکھانے کے بعد اس شخصیت کی، جو بڑی شخصیت ہوتی تھی، تعریف کرتے تھے مکفّہ انداز میں، تو اس کو قصیدہ کہا جاتا تھا۔ اس کے ہوتے تھے 4 اجزاء قصیدے کے: تشبیب، گریز، مدح اور دعا۔ جو پہلا جز ہوتا تھا نا، تشبیب، اس کا مطلب ہے شباب کی باتیں کرنا، جوانی کی باتیں کرنا۔ تو اس میں شاعر اپنی شاعری کے کمال دکھانے کے لیے کچھ عشق و عاشقی کے موضوع پر، یا اپنے فردی معاشقوں پر، یا اپنے جذبات پر کچھ اشعار سناتا تھا، تو وہ قصیدے کا ابتدائی حصہ ہوتا تھا، اسے تشبیب کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنی اصل بات پہ آتا، تو کچھ اشعار ایسے ہوتے کہ وہ اس موضوع کا رخ موڑتے اور اس کی شخصیت کی تعریف کی طرف آتے تھے۔ تو جو اشعار اس موضوع سے لے کر تعریف تک آتے تھے، شخصیت کی تعریف تک، انہیں گریز کہا جاتا تھا۔ یہ قصیدے کا دوسرا حصہ ہو گیا۔ پھر اس شخصیت کی تعریف ہوتی تھی، اور تیسرا حصہ قصیدے کا ہوتا تھا مدح، جس میں اس شخصیت کی تعریف ہو جاتی تھی، اور آخر میں اس کے لیے دعا بھی کی جاتی تھی اور اپنے لیے انعام بھی وصول کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ قصیدہ فارسی زبان میں آیا، تو فارسی زبان میں اس قصیدے کی جس کا جو پہلا جز تھا، تشبیب، اس کی ایک الگ شکل بنا دی گئی، اس کو غزل کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی یہ غزل قصیدے سے ہی نکالی گئی ہے، اور یہ تشبیب کا اب جو جز تھا وہ الگ ہو کے اس کو غزل سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب غزل وہ عشق و عاشقی کی باتیں ہیں، عشق و عاشقی کا موضوع ہے، عورتوں کی گفتگو ہے، عورتوں کے متعلق گفتگو کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ابتدائی طور پر جو ہمیں اشعار اچھے باقاعدہ شاعر کے ملتے ہیں، وہ ولید اکنی کے ہیں۔ جیسے کہ ایک شعر میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں: ادا سوں ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبیں گھر سوں، جیوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ تو اسی طرح یہ جب سلسلہ آگے چلا غزل کا، میر تقی میر نے آ کے اس کو بہترین انداز میں، یعنی اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپج جو ہے وہ غزل کی، وہ میر تقی میر کے دور میں، جس کو خدائے سخن اور شاعر غم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے شعراء ہیں آج کے دور کے، آپ مطالعہ کرتے ہیں ان کا، انہوں نے غزل کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت غزل میں جو پیدا کی گئی تھی، نہیں اس کا بنیادی جز نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر باقی سارے موضوعات، تصوف، رومانویت، مقصدیت، یہ ساتھ ساتھ شامل ہو گئے۔ صرف وہ غزل جو ہے نا، محدود ایک موضوع تک نہیں رہ گئی، بلکہ اس کے اندر جامعیت آ گئی، اور بہت سارے موضوعات اور شامل کر کے غزل کو 4 چاند لگا دیے گئے۔ تو ہمارے ہاں جو سب سے پہلا غزل کا باقاعدہ دیوان، پہلا دیوان گو شاعر ہے جس نے پہلا دیوان لکھا، سید محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ ان کا نام تھا۔ وہ باقاعدہ انہوں نے دیوان لکھا تھا پورا غزل کا،
اس کے بعد آپ نے دواوین میر تقی میر کے بھی پڑھے ہوں گے یا ان کا سنا ہوگا. تو غزل جو ہے نا یہ اب بہت سارے موضوعات کو سمیٹ لیتی ہے. 5 اشعار کم از کم ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی تعداد متعین نہیں، اور قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہوتی. مطلع کے بغیر ہو سکتی ہے، ردیف کے بغیر ہو سکتی ہے، اور مقطع کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اگلے موضوع تک اللہ حافظ.